السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ کیا عورتوں کے لیے اذان کے بعد نماز پڑھنا چاہیے؟ عورتوں کو اذان کے بعد نماز پڑھنا چاہیے یا یہ کہ وقت شروع ہوتے ہی نماز پڑھ لینا چاہیے؟ دیکھیے، عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہو اسی وقت نماز پڑھ لے۔ عورتوں کو اپنے اپنے گھروں میں پڑھنا رہتا ہے، تنہا پڑھنا رہتا ہے، اس لیے عورتوں کے لیے تو مستحب اور بہتر یہی ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہو اسی وقت عورتیں اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ یہی عورتوں کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اذان کا انتظار نہ کریں۔ اذان تو مردوں کے لیے ہے اور جماعت میں حاضری کے لیے اذان ہوتی ہے، تو مردوں کے لیے تو مستحب ہے اور سنت ہے کہ مرد حضرات اذان سن کر یا اذان کے بعد مسجد جائے اور مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے۔ یہ مردوں کے لیے ہے، اور مستورات کے لیے یہ ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو اسی وقت اپنے گھروں میں نماز پڑھ لے، اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا چڑھاوے کا کھانا مسلمانوں کے لیے درست ہے؟ بتوں کے نام پہ جو چڑھاوا ہوتا ہے کیا اس کا کھانا مسلمانوں کے لیے درست ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل حرام ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یا اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو، اس پر چڑھاوے کے کھانے میں غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، بتوں کے نام پہ جو چڑھاوا ہوتا ہے، اس کا کھانا مسلمانوں کے لیے قطعاً درست نہیں ہے۔ صرف اسی کھانا درست ہے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اولیاء اللہ کے نام پر جو کھانا تقسیم ہوتا ہے اور اولیاء اللہ کے نام پر جو ذبیحہ ہوتا ہے، اس کا بھی کھانا مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے۔ صرف اللہ کا نام لیا ہوا ذبیحہ کھانا مسلمانوں کے لیے درست ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ تیسرا اہم سوال ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ توحید اور رسالت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ توحید اور رسالت یہ دو بنیادی عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ توحید اور رسالت پر ہو وہ مسلمان ہے، اور جس کا عقیدہ توحید اور رسالت سے ہٹ کر ہو مسلمان نہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں، خود اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ تو مسلمانوں میں فرقہ واریت ہے، لیکن سارے مسلمانوں کا عقیدہ توحید اور رسالت پر آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، تمام مکاتب فکر کا متفقہ عقیدہ ہے۔ لہذا قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، اور یہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی منحوس ملعون کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ میں تھوڑا سا پس منظر بتلا دوں اور اس کی حقیقت بتلا دوں۔ اصل میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف فرما دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ آخری نبی ہے۔ اب دیکھیے، نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہر پیغمبر کو نبی کہا جاتا ہے
اور رسول صرف اسی پیغمبر کو کہا جاتا ہے جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی ہو۔ تھوڑا سا فرق ہے، خاص اور عام کا فرق ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، کیونکہ ان کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی، اور ان کے بھائی حضرت ہارون صرف نبی ہیں، رسول نہیں ہیں، کیونکہ ان کو نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں دی گئی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام والی ہی کتاب اور موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کی تبلیغ کے لیے ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ ہے نبی اور رسول میں فرق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ رسالت اور نبوت دونوں مجھ پر ختم ہو چکی ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، پس میرے بعد نہ تو کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی نبی آئے گا۔ صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ تو نبی اور رسول آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو چکا ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے، تا قیامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دین باقی رہے گا۔ لیکن ہر دور میں، ہر زمانے میں ایسے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوتے رہے ہیں جو امت کو گمراہ کرتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، میری امت میں 30 جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، ولیکن لیکن یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرما دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ فریبی دھوکے باز لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یا ان کو کھڑا کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کرے، اچکنے کی کوشش کرے، عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ اب دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسود عنسی نام کا شخص تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ ایک عورت تھی سجا نامی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا۔ کچھ بیچارے سادہ لوحی میں ان کی جال میں پھنس گئے تھے۔ تو ایسے ہر دور میں ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اس دور میں 14 صدی میں ایک منحوس نے، ایک ملعون نے، جس کو مرزا غلام احمد قادیانی کہا جاتا ہے، اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور یہ اپنے دعوے میں خود تذبذب میں تھا۔ کبھی کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، کبھی کہتا تھا میں رسول ہوں، کبھی کہتا تھا میں مسیح ہوں، اور کبھی کہتا تھا میں مہدی ہوں۔ یعنی کبھی بھی اس نے ایک دعویٰ نہیں کیا، وہ مختلف دعوی کرتے رہا۔ چنانچہ اس کی حد دیکھے، انتہا دیکھے کہ اس نے کیا کہہ دیا کہ میں خدا بھی ہوں۔ اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ دھوکے باز تھا، فریبی تھا۔ کچھ لوگ بیچارے سادہ لوحی میں اس کے جال میں بھی پھنس گئے۔ تو یہ فتنہ دنیا میں چل پڑا ہے، اور بعض لوگ بیچارے اس کی جال میں پھنس گئے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور عقل سلیم ان کو عطا فرمائے، اور موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بڑا حساس اور پیچیدہ مسئلہ ہے، اور ہماری نسلوں کو بھی اس سے خطرہ ہے، مذہب اسلام کو اس سے خطرہ ہے کہ اسلام کا لیبل لگا کر یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، قادیانی اس ملک میں بھی آ چکے ہیں، اور اس ملک میں بھی اپنا فتنہ پھیلا رہے ہیں، خفیتاً محنت کر رہے ہیں، اور قادیانیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ہمیں بڑے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ یقیناً اس ملک میں ہر ایک کو رہنے کا حق ہے، شہری حقوق ہر ایک کو حاصل ہے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ ملکی قانون کی رعایت کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ہم ملک نیپال کے قانون کو فالو کرتے ہیں، اور تسلیم بھی کرتے ہیں، مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قادیانی اگر اس ملک میں رہ رہے ہیں تو رہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اسلام کا نام بدنام نہ کرے، مسلمانوں کا نام بدنام نہ کرے۔
مذہب اسلام کا لیبل لگا کر اپنے باطل عقائد کو لوگوں کے سامنے نہ رکھے، ان کو مسلمان کہلانے کا کوئی حق ہی نہیں۔ یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان، میں نے کہا کہ بنیادی دو عقیدہ رکھنے والے کو مسلمان کہا جائے گا، توحید اور رسالت۔ ان کا رسالت پر ایمان ہی نہیں ہے، بالکل ایمان نہیں ہے، اور جن کا توحید اور رسالت پر ایمان نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ اس ملک میں رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، اپنے آپ کو قادیانی کہے، یہ اپنی مسجد کو، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہ کہے۔ مسجد یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کا کلمہ استعمال نہیں کر سکتے، یعنی جتنے بھی مسلمانوں کی علامت اور پہچان ہے، جتنے بھی سلیبس ہے، یہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس سلسلے میں تمام نیپال کے مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ فتنہ چل پڑا ہے، ہم سب کو مل کر اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اگر ان کے حق میں ہدایت دکھی ہے تو ہم تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، اور اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو پھر ہم تو یہی کہیں گے کہ راستے سے اللہ صاف فرما دے۔ تو بہرحال ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے عقائد کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں ہم اپنے اکابرین سے، اپنے علماء کرام سے، مسجدوں سے جڑے رہیں، رابطے میں رہیں، کہ کہیں بھی اس طرح کی کوئی بات پیش آتی ہے یا کوئی قادیانیت کی طرف دعوت دیتا ہے تو فوراً جو ہے علماء کرام سے رابطہ کریں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور دین اسلام پر مکمل چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔